کہ تمہارے جانوروں کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو قربانی کرے، چاہے وہ بکرے کی قربانی کرے یا بکری کی، وہ دمبے کی کرے یا دمبی کی، وہ بھیڑ کی کرے یا چھترے کی کرے، یا اس سے متعلق جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھینس کی کرے، گائے کی کرے یا بھینسے کی کرے، تو جس بھی قربانی کے جانور کی قربانی وہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ لیکن اگر اس میں آپ کی نیت یہ ہوئی کہ لوگ مجھے جناب بڑا حاجی کہیں، یا لوگوں کو صرف چپ کروانے کے لیے، اپنے کہہ لیجئے فیملی میں ناک رکھنے کے لیے کی، تو وہ قربانی گوشت تو ہوگی، اللہ کے ہاں قربانی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ السلام علیکم سامعین، آج کا پروگرام جو ہے وہ عید الاضحیٰ سر پر ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ جانوروں کی خرید میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہوئے یہ عید الاضحیٰ کا عمل جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اور پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ اس کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ قربانی اللہ کے نام کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد اصل یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو جو قربانی کرنا چاہتے ہوں ان کو بتایا جائے کہ ان کی قربانی کا اجر کس طریقے سے زیادہ ہوگا، اور ایک چھوٹا سا عمل کہیں ان کے جذبے کو برباد نہ کر دے اور وہ قربانی کے اندر کوئی کمی باقی رہ جائے۔ اور اس کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے ایک عالم دین کو، جناب علامہ محمد عمران طحاوی صاحب۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ روایتی امام مسجد نہیں ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے قرآنک سائنسز میں، ایم فل کیا ہے حدیث شریف کے اندر، اور ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ، جہاں یہ اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر کہ اچھے اساتذہ ہوں گے تو آگے آنے والے بچوں کی تعلیم بھی بڑی اچھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حلال سرٹیفکیٹس والا کورس بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ حلال ذبیحہ کا مطلب کیا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں ویلکم کرتا ہوں جناب علامہ صاحب کو کہ آپ تشریف لائے، اور اس رہنمائی کے لیے کہ جو ہمارے پاکستانی قربانی کے لیے اس وقت تیاری کر رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ کو زحمت دینے سے پہلے میں اپنی زندگی کا ذاتی واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے محلے میں جب میں بچہ تھا تو ایک حاجی صاحب حج کر کے تشریف لائے، اور جو ہماری روایت یہ ہے کہ جب حج پر جاتے ہیں، جب بھی دوست احباب رشتہ دار حاجی صاحب کی دعوت کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو دعا کروانے کے لیے جب بھی دعوت کی جاتی ہے، تو ایک حاجی صاحب ہمارے محلے کے تھے، اور وہ ان کے لیے دعوت کی گئی، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، حاجی صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور اس لیے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور میں آپ سے ادھار پیسے لینا چاہتا تھا، برائے کرم آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ یہ سن کر حاجی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، حاجی صاحب غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں 70,000 روپیہ حج پر برباد کر کے آیا ہوں، میرے پاس پیسے کہاں سے۔ اب وہاں ہم چھوٹے تھے، ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا، ہم نے صرف اسے انجوائے کیا، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ حاجی صاحب کیا گئے۔ جہاں ان لوگوں نے محسوس کیا وہیں کوئی اچھے لوگ بھی تھے، اس لیے کہ وہ اچھا وقت تھا، اور اس وقت حج 70,000 روپے میں ہوتا تھا، لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا، اور وہ 70,000 اکٹھا کرنا اسی طریقے سے تھا جس طرح آج آپ 15 لاکھ اکٹھے کرتے ہیں۔ تو وہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حاجی صاحب صاف گو آدمی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے،
اور اس بات کے کہنے سے یہ اجر خراب نہ ہو۔ تو لہذا آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی باقی نہ رہ جائے۔ میں نے دعوت کلام دی ہے جناب علامہ صاحب کو کہ میرے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں کہ کون کون سی چیزوں کا خیال ضروری ہے اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اور آپ نے سنت ابراہیم کو اس کے اصلی معنوں کے اندر زندہ کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جناب علامہ صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، تو براہ کرم آپ میرے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آپ کے ناظرین کو قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ رہنمائی دے سکوں، اور یہ میرے لیے بھی بخشش اور اس کی رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے بڑے ہی اہم معاملے میں گفتگو فرمائی اور اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں سورۃ الحج میں اس حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارا اسے تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی یہ قربانی بنیادی طور پر جب بھی آپ قربانی کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ ہے قرب، اور قرآن کریم میں قربانی کے حوالے سے بہت سارے اشارے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قربانی کے حوالے سے گفتگو فرمائی تو صحابہ نے ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب بندہ قربانی کرے تو ذہن میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، ان کا جذبہ ذہن میں لے کر آئے۔ وہ جو جذبہ انہیں حاصل تھا، اگر وہ جذبہ آپ کے اندر ہے تو آپ یقیناً قربانی کی روح کو پالیں گے۔ یعنی وہاں پر بھی یہ تھا کہ ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے، اللہ پاک کا کہنا مان کر۔ اب اگر میں یہ بات کہوں تو شاید کسی کو برا بھی لگے، لیکن بہرحال یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں روایات جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں اور رسمیں پنپ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم رسماً بہت سارے معاملات جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اس میں روایات کا جو حسن ہے وہ ماند پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ اسے نمازی کہیں تو بہرحال وہ نماز پڑھ لے گا، لوگ کہیں گے بھئی نمازی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دکھاوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کرتے ہوئے صرف قربانی اس لیے کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ جملہ یاد رکھیے، جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں رہتا۔ تو ہمارے ہاں پھر بس یہی بات دیکھ کر قربانی والا معاملہ چلتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں اور انہیں قربانی کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا، وہ اللہ پاک کا قرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، وفی صوف، اور جو اون ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب اون جو ہوتی ہے نا وہ بالوں سے باریک ہوتی ہے اور یوں وہ گچھے در گچھے وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں وہ باریک باریک جو ہے نا بال اون کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا سائل کا کہ کیا اس کے بارے میں بھی یہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، وہ یعنی اگر آپ دیکھو کہ وہ اون ہے تو اون میں بھی جتنے بال ہوں گے اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت اچھی ایک روایت ہے۔ اس روایت کو زندہ رکھنا اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں نا، جو پسماندہ لوگ ہیں، جن کے لیے گوشت خریدنا ہر دور میں مشکل رہا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ پال بھی لیں نا کوئی جانور تو ان کی نظر یہی ہوتی ہے کہ اس کو بیچ کے کچھ بنا لیں گے، ان کو بیچ کر بچی کے لیے کچھ خرید لیں گے، ان کو بیچ کر بچوں کو تعلیم دلوا لیں گے، تو اکثر وہ گوشت نہیں کھاتے۔ تو اللہ پاک نے اس کے حوالے سے یہ ایک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے باقی رکھا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے غریبوں کو روزی بھی ملتی ہے
اور غریبوں تک گوشت بھی پہنچ جاتا ہے، یہ روایت زندہ رہے تو آپ دیکھیے اس روایت میں قدرتی طور پر آپ ایک بہت بڑی نیکی کے کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے جانوروں کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو قربانی کرے، چاہے وہ بکرے کی قربانی کرے یا بکری کی، وہ دمبے کی کرے یا دمبی کی، وہ بھیڑ کی کرے یا چھترے کی کرے، یا اس سے متعلق جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھینس کی کرے، گائے کی کرے یا بھینسے کی کرے، تو جس بھی قربانی کے جانور کی قربانی وہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، لیکن اگر اس میں آپ کی نیت یہ ہوئی کہ لوگ مجھے جناب بڑا حاجی کہیں، یا لوگوں کو صرف چپ کروانے کے لیے یا اپنی کہہ لیجئے فیملی میں ناک رکھنے کے لیے کی، تو وہ قربانی گوشت تو ہوگی، اللہ کے ہاں قربانی نہیں ہوگی۔ جی علامہ صاحب، یہ تو آپ نے نیت کے بارے میں بہت پیاری بات بتائی ہے کہ اگر میری نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہے تو وہ جو اجر جس کی میں توقع رکھ رہا ہوں وہ شاید مجھے نہ ملے، اس لیے کہ وہ تو قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ اب میں ایک مسلمان ہوں اور میں دل سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو جانور خریدتے وقت مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں کہ جانور کے اندر یہ خرابی ہو تو آپ نے نہیں لینی، وہ ذرا آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے جانور سے اجتناب کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک تو وہ جانور ایسا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور وہ اپنی قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکے، یعنی اس کی ٹانگ ٹوٹی نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہو کہ جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ظاہر وہ چل ہی نہیں پاتا صحیح طور پر، اور چل کر قربان گاہ میں جا نہیں سکتا، تو یہ عیب دار جانور ہے۔ اسی طرح وہ نابینا نہ ہو، ہوتا ہے نا کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی چلنا جو ہے صحیح سیدھا مشکل ہوتا ہے، اور یا یہ کہ وہ اندھا کسی بیماری کی وجہ سے ہو جائے، بہت کم بینائی ہو، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ بیمار نہ ہو ایسا کہ اس کا بیمار پن واضح ہو اور اس کی ہڈیاں دکھائی دینے لگ پڑیں، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نظر نہ آئے کہ بھی یہ تو بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے کہتے ہیں نا، تو ایسا بھی نہ ہو، اور نہ ہی اتنا بوڑھا ہو کہ جسے دیکھ کر لگے کہ یہ تو اب سوائے اس کے ڈھانچے کے، ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو ختم ہو گیا، اس میں تو گوشت بھی ایسا ہوگا شاید گلے بھی نہ، تو ایسا جانور بھی نہ ہو، بلکہ جانور ہمیشہ اللہ کی راہ میں ایسا قربان کرنا چاہیے جو خوبصورت بھی ہو، جو توانا بھی ہو، اور جو دکھتا بھی ہو۔ اب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایوب گنائے تھے اس کی ذرا تفصیل بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا وہ ایسا نہ ہو جس کا کان کٹا ہو۔ اب کان کٹا ہو تو کتنا؟ تو آپ نے فرمایا اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ جانور ذبح تو ہو سکتا ہے مگر قربانی پر نہیں لگا۔ اسی طرح اگر اس کا آدھا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے تو بھی وہ قربانی پر نہیں لگے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کان کا کچھ حصہ کٹ جائے، جیسے جانور لڑتے ہوئے کوئی منہ میں اس کے کان آ گیا اور کان کا کچھ حصہ کترا گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح لڑتے ہوئے کوئی جو سینگ ہے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا یا اس کا خول اتر گیا مگر سینگ باقی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض جانور ہوتے ہیں کہ جن کے سینگ پیدا ہی نہیں ہوتے، کونے ہوتے ہیں، مطلب ان کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو کچھ کیمیکل شروع میں لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سینگ جو ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں، تو وہ بھی عیب نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اگے ہی نہیں، تو وہ بھی قربانی کے جانور ٹھیک ہیں۔ تو ایسے جانوروں کی تو خیر ہے، لیکن ایک اور چیز دیکھیں جو جان یہ بڑھ گیا کہ جو بڑا کوئی بہت بھاری بھرکم جانور ہوں، ایسی آپ کو کہیں پر بھی سنت میں روایت نہیں ملے گی۔ وہاں عام جو جانور پلتے تھے انہی کا رجحان تھا۔ اب تو جناب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مکھن کھلایا ہے، ہم نے اسے جناب دودھ پلایا ہے، ہم نے اس کو بادام اور کاجو کھلائے ہیں اور اس کو موٹا کر دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچڑا ہو اور وہ عمر کے لحاظ سے مطلب پورا ہو، 2 سال کا ہے اور 2 سال یا 2.5 سال کا ہے، لیکن وہ لگے کہ جناب وہ تو 10 من کا ہے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے
کیا دودھ پلانے سے اتنا بڑا ہو جائے گا؟ کیا محض چارہ بدل دینے سے ہو جائے گا؟ بادام کھانے کو اپنے انسان کو کھانے کو ملتے نہیں ہیں تو وہ کہاں جانوروں کو کھلائے جائیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، اور آپ بھی اگر اس پر تحقیق کریں تو یہ لوگ جو بیپاری ہیں اس کو بڑھانے کے لیے انابولک اسٹیرائڈز کے انجیکشن استعمال کرتے ہیں، جسم پھولتا ہے۔ ویسے ہی جیسے برائلر میں جو ان کی فیڈ ہوتی ہے اس میں بھی انابولک اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جس میں جسم بڑھتا ہے، پھولتا ہے، اور وہی مرغی جو 5 ماہ میں 4 ماہ میں بڑھنی تھی وہ 40 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ فیڈ ہے جس میں انابولک اسٹیرائڈز ہیں۔ اگر آپ اس بچڑے کو کچھ دن کے لیے بند کر دیں، آپ جب یہ اسٹیرائڈ نہیں دیں گے تو آپ دیکھیں اس کا وزن گھٹتا ہے، چاہے آپ اس کو دودھ پلا لیں۔ تو ایسے جانور جس میں یہ زہر بھر دیا گیا ہے محض نمود و نمائش کے لیے، اتنے بڑے جانور خریدنا کہ یہ جناب 10 لاکھ کا خریدا ہے یا 20 لاکھ کا خریدا ہے، تو اس کی بجائے آپ ایسے جانور خریدیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے بکری اور ایسی گائے کا انتخاب کرو جو مختلف جڑی بوٹیاں چرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو جڑی بوٹیاں چرنے والی گائے یا بکریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان میں شفائیہ اثرات ہوتے ہیں، ان کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور نافع اور شافع بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جانوروں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، یہاں پر ایک آپ نے چلتے چلتے بات تو کہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ایک غریب عورت وہ اس کو پالتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ پاکستان کے اندر میرا چونکہ تعلق اس لائف سٹاک سے رہا ہے، اور میں باقاعدہ سال بسال یہ سینسز شماریات اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں، اور اس کے مطابق 4 کھرب روپے کی سرکولیشن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شاید اس وقت معاشی پہلو نہیں تھا، وہ ایک جذبہ تھا اور عشق کی انتہا تھی۔ لیکن اب یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گاؤں کے اندر بے روزگار نوجوانوں نے، بیوہ خواتین نے اور غریب لوگوں نے کچھ جانور اس لیے پالے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو قربانی کے موقع پر آ کر ذبح کریں گے۔ اب ذرا اس چین کو دیکھیں کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، مڈل مین لیتا ہے، وہ منڈی میں لے کے آتا ہے، منڈی کے اندر گورنمنٹ کے ٹیکس پے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پھر ایک اور مڈل مین خریدتا ہے، پھر وہ شہر میں جا کر بیچتا ہے، اینڈ یوزر کے پاس پہنچتا ہے، اینڈ یوزر کے پاس پہنچ کر پھر ایک فصلی قصائی جو یہ صرف آپ کو نظر آئیں گے اس وقت جب یہ قربانی کا موقع ہوگا، بجا فرمائے، اور وہ آ کر بھی پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ 4 کھرب کی سرکولیشن ہے معاشیات کے اندر۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ جو ہے یہ گوشت یہاں ہماری مختلف آرگنائزیشنز ہیں، اور اس کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن ٹاپر ہے، جی ہاں، سیلانی ہے، اخوت ہے، یہ لوگ اس گوشت کو پاکستانی غریبوں کے پاس تو پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ مہاجرین جس طرح برما کے مہاجرین ہیں، شام کے مہاجرین ہیں، فلسطین کے مہاجرین ہیں، یہ وہاں پر بھی پہنچاتے ہیں۔ بے شک، اب ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے دنیا میں کوئی ان کے مقابلے کا آدمی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ترکی کا نمبر ہمارے سے پہلے ہے، ایسے اور وہ افریقہ اور سعودی عرب والے بھی جہاں جہاں غریب مسلمان ہیں وہاں ہائیجینک طریقے سے جو آپ نے حلال کے سرٹیفیکیشن کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ جو تمام ضروریات ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب یہ جو معاملہ اب آپ نے فرمایا ہے یہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے اوپر 10 جانور قربان کر سکتا ہوں، اور غریبوں کے اندر وہ گوشت تقسیم ہوگا اور وہ پروسیس ہوگا جو ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب میں ایک جانور خریدتا ہوں اور وہ بہت موٹا ہے اور وہ 1 کروڑ روپیہ کا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر بھی اس کا اشتہار آئے، میری خواہش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئے، اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے اندر وہ گوشت نہیں ہوتا، وہ پھولا ہوا ہوتا ہے، جی ہاں، اور وہ انابولک سٹیرائڈز کا کمال ہے۔ اس لیے کہ میرے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ جی میں اچھے خاصے موٹے جانور لے کر آیا ہوں، کھلاتا بھی میں اچھا ہوں، بلکہ وزن بڑھنے کے بجائے وزن روز بروز گھٹ رہا ہے، اس لیے کہ 5 دن کے بعد اس سٹیرائڈ کا اثر نہیں رہتا۔ اب مجھے آپ ذرا یہ فرمائیں گے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر یہ قصائی بھی پکڑ لیا اور ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر جو آپ کے حلال کے جو پروٹوکول ہیں اس کے اندر کچھ آپ رہنمائی دیں گے کہ جو طریقہ ہم کر رہے ہیں اس میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور میں اس جانب رہنمائی دینا چاہوں گا اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جو بڑے ہی محبت بھرے جذبے سے قربانی کا جانور خریدتے بھی ہیں اور پھر قربانی کو بڑے جذبے سے کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور یہ قبولیت کے بعد اس کے اثرات آپ سارا سال محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی جانور ہے صرف اس جانور کا حلال جانور ہونا ہی اسے حلال نہیں بناتا،
جب تک کہ اس کو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا جائے. یعنی جو اسے ذبح کرنے والا ہے پہلے تو وہ مسلم ہو، نان مسلم نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں قربانی کا جب وقت آتا ہے نا تو یہ تک بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نان مسلم ہوتا ہے، پاکستان میں جو غیر مسلم پائے جاتے ہیں، وہ بھی چھریاں لے کر قصائی بن جاتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر، ان کے لیے بھی کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ بھی جناب اس میدان میں کودتے ہیں اور قربانی کرنے کے لیے کہ چلو جی ہم دہاڑی بنائیں اپنی، بلکہ دیہڑ بنائیں، اس چکر میں نکل پڑتے ہیں. تو پہلی چیز تو یاد رکھیں، پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ جس سے آپ جانور ذبح کروا رہے ہیں وہ مسلمان ہے کہ نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جو ذبح کرنے کے لیے آلات ہیں وہ بھی درست ہیں کہ نہیں، صاف ستھرے ہیں کہ نہیں، اس کا خیال کیجئے. پھر اس کے بعد تیز بھی ہیں کہ نہیں. ظاہر ہے جو ایک پروفیشنل ہوتا ہے نا، اس کے پاس تو جانور ذبح کرنے کا آرڈر ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہی کام جو اناڑی بندہ ہوتا ہے اس کی نسبت وہ جلدی کرتا ہے، بہت جلدی کرتا ہے. پروفیشنل ہوتا ہے تو پروفیشنلزم میں ہر چیز جو ہے مطلب ٹھیک ہوتی ہے. تو اب سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کسی سے کروائی نہیں، خود ذبح کی ہے. اور حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دمبے کو یا اپنے چھترے کو خود جو ہے وہ بائیں کروٹ لٹایا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور طریقہ ہے کہ آپ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور پھر یہ دعا ہے اللہم تقبل منی، کہ یا اللہ مجھ سے تو قبول کرو، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر. اب یعنی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے. قربانی کے جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر قبلہ رو کر کے کیا جاتا ہے. اگر جانور بڑا یعنی اونٹ ہو تو اسے نخر کیا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیے کرنا کیا ہے، یعنی ذبیحے کے لیے جو اہم چیز کیا ہے کہ 2 رگیں اور 2 رگیں یہ 4 ہیں. یعنی جو ایک رگ ہے اسے حلقوم کہتے ہیں، دوسری کو مری کہتے ہیں. ایک میں سے سانس گزرتی ہے، ایک میں سے خوراک گزرتی ہے، اور ان دونوں کے رائٹ لیفٹ جو ہے نا 2 رگیں ہوتی ہیں، انہیں وداجین کہتے ہیں. یہ 2 رگیں جن میں سے خون آتا جاتا ہے، خون کی یہ رگیں ہوتی ہیں. ان چاروں کا کٹنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا ہے کہ اناڑی ان کو کاٹنے سے پہلے گردن کو مروڑ دیتا ہے بکرے کی، دمبے کو. اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ 4 صحیح طرح سے کٹی بھی نہ تھیں، آپ نے منکا ہی توڑ دیا. اب اس کا تعلق دماغ سے نہ رہا تو دماغی طور پر اس کی موت واقع ہوگی. اب خون بہے تو کیا بہے گا. اس لیے یاد رکھیے کہ ان 4 رگوں کو کٹوائیے. اسے کہ ہرگز منکا نہیں توڑنا، ہرگز حرام مغز کو کاٹنا نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھیں نا جی، ہم اوپر سے ذبح نہیں کرتے. اوپر سے اگر ٹوکا مارا جائے نا تب بھی وہ کٹ جائے گی اس کی گردن، لیکن اوپر سے کرنے والے جب جھٹکا دیتے ہیں نا، اوپر سے کلاڑا مارتے ہیں ہندو یا دیگر جو غیر مسلم لوگ ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے اوپر سے پہلے دماغی رگ کٹتی ہے اور دماغ کا تعلق منقطع ہو گیا. اب اس کے بعد خون نکلے گا بھی تو تھوڑا. اب یہ جو رگوں میں خون ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نکل جائے، دم مسفوح. یہ نکل جائے گا تو خون نکل جانے پر تمام سمیت اور ٹاکسنز جو خون میں موجود تھے، خونی بیماریاں تھیں، وہ نکل جائیں گی. اب اس کے بعد خون بھی نکل گیا اور خوراک بھی جو نکلنی تھی وہ نکلی، ہوا جو نکلنی تھی وہ نکل گئی. تو اب جو خون کے بعد نکلنے کے بعد جانور ٹھنڈا ہوگا تو پھر کھال اتاری جائے. حکم یہی ہے کہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اس کا خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ قربانی کے موقع پر قربانی تو کیا، اور آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ بندہ جو ہے وہ ایک قربانی کا جانور جو کروڑ کا یا 50 لاکھ کا لائے، اس کی جگہ پر وہ 10 بھی تو لا سکتا ہے. اگر وہ 10 کرے اور غریبوں میں پیکٹ بنا کر بانٹے، ان بستیوں میں بھی پہنچے جہاں کوئی بھی نہیں گوشت کھا سکتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک بہت بڑا اجر دے گا. اور ہر نیک بال پر نیکی سوچ لیجئے، جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں، اور جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے گناہ معاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ اس معاملے میں ہمیں فکر عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ نے مجھے تو حیران کر دیا ہے. میں نے بھی کہیں پڑھا تھا، اسے کہتے تھے کہ جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہو، قربانی کے لیے نہیں، عام، اسے کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی سٹریس فری. یعنی اس کے اوپر بوجھ نہ ہو کہ میں جانور کو میں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور سامنے دوسرے جانور ذبح ہو رہے ہیں، میں اس کے سامنے جو ہے چھری کو تیز کر رہا ہوں. مطلب ایک جانور کو جب وہ آئے تو اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تاکہ وہ اس وقت سٹریس فری ہو، اور اس طریقے سے جو خون ہے وہ سارا کا سارا باہر نکلتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک رواج چل پڑا ہے
وہ جو آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اب میرے گھر میں فریزر بھی ہے اور میرے گھر کے اندر فریج بھی ہے. جی اب یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو گوشت جو ہے زیادہ سے زیادہ جتنا میں وہاں کر لوں اسٹاک کر لوں. اس کے بعد میں پارٹیوں میں خرچ کروں، اور یا میں اس کو مزید عرصہ رکھوں تا وقت ہے کہ مجھے نکال کے پھینکنا پڑے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بہت اہم بات ہے آپ کی. دیکھیے، میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ فریج یا فریزر جب سے آئے ہیں نا، تب سے ہماری تہذیب ہی بدل گئی. جب فریج اور فریزر نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ اپنے کھانے کے علاوہ کھانا اپنے ہمسائے کے لیے بھی نکالتے تھے، اور جو کھا لیا اس کے بعد جو بچتا تھا وہ غریبوں میں بھی بانٹتے تھے. اب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسے فریز کر لیتے ہیں کہ چلو یہ پرسوں ترسوں کھا لیں گے، مگر اس کی باری نہیں آتی، بالآخر وہ پھینکا جاتا ہے. اور یعنی ہماری وہ جو بخل کی عادت ہے نا، وہ اس نے پروموٹ کی ہے کہ ہم ہی سارا کچھ لپیٹ رہے ہیں. تو گھر میں فریزر پڑا ہوا ہے، قربانی کا جانور آپ نے کیا تو آپ کا دل کرے گا کہ یار بعد میں جو ہم نے 2000 روپے kg گوشت لینا ہے تو یہی نہ کیوں نہ ہم سٹاک کر لیں اور خوب مزے لوٹیں. کبھی جناب پسندے بنائیں، کبھی نہاریاں کھائیں، کبھی جناب تکے بنائیں، کبھی کباب بنائیں، اور کبھی جناب مزے لوٹیں نلی نہاریوں کی اور چامپوں کی. تو یوں دعوتیں اڑائیں. کیا قربانی کا جو یہ دن ہے یہ صرف فیسٹیول ہے یا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا دن قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے. ایسا کرنا کہ آپ سبھی لپیٹ جائیں، یہ اچھی روایت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر کبھی بھی گوشت آیا تو آپ نے اسے کہا کہ اسے بانٹ دو. میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو بھی آتا وہ سب تقسیم فرماتے، اور جو ہدیہ آتا تو اس میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھتے اور باقی تقسیم فرماتے. ایسے ہی ہوا کہ تو کسی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری جو ہے تحفہ دی، اسے ذبح کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اسے تقسیم کر دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گوشت بنایا اور اس کو بلایا لوگوں کے بھی آ کے لے جاؤ. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تقسیم کرتے تو آپ نے بھی تقسیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ سرتاج کو جو پسند ہے وہ گھر میں ہونا چاہیے. تو آپ نے بھی اہتمام کیا، دستی کا گوشت بچا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس مسجد سے تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی سوال کیا کہ عائشہ گوشت کا کیا کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے تقسیم کر دیا، صرف دستی باقی ہے، صرف دستی باقی ہے، یعنی دستی کو رکھا ہے آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دستی ہی تو باقی نہیں ہے. یہ جملہ سمجھیے گا، حضور نے فرمایا دستی ہی تو باقی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اللہ کو دے دیتا ہے نا، اللہ کے لیے دے دیتا ہے، وہ باقی ہو جاتا ہے. قرآن میں بھی حکم ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. وہ باقی رکھنے والا ہے نا، تو اس کو تم نے جو دے دیا وہ باقی ہے. رہ گئی یہ بات تو ہم کھائیں پیئیں گے، ہضم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، دستی ہی تو باقی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے گا اس دن آپ کو غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے. ان رشتہ داروں تک بھی پہنچیے جن کو آپ سارا سال نہیں پوچھتے یا ان تک نہیں پہنچتے، ان کو گوشت پہنچائیے. انہیں کبھی دستی دیجیے، انہیں کبھی ران دیجیے. بہن بھائی تو آپ کھاتے رہتے ہیں سارے ماشاءاللہ، تو ان کو دیجیے جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کو دیجیے. اور پھر دیکھیے کہ ان کی کھانے سے جو وہ دعا نہ بھی کریں، یہ کبھی نہ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. یاد رکھیے آپ نے سودے نہیں کرنے، بس دے دینا ہے. جس کے لیے دیا ہے وہ خود جانتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو سارے سال وہ اللہ کی جانب سے رحمتیں، عنایات اور حفاظتیں میسر آئیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ نے تو تار چھیڑ دیے ہیں. اور میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا عمر خیام کی. کیا بات. اور عمر خیام جو ہے وہ اس کی رباعیات بڑی مشہور ہیں. جی اس کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ خاتون بھی 2 نمبر ہوگی، اس لیے کہ عمر خیام شراب کے نشے میں دھت تھا. اور وہاں اس کا کوئی کانٹا بدلا اور اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا عورت کو کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتی ہو. اس لیے کل میں نے تمہیں کسی اور آدمی کے پاس دیکھا تھا اور پرسوں کسی اور آدمی کے پاس دیکھا تھا.
تو اس عورت نے جواب دیا، اس نے کہا عمر خیام تم نے بالکل صحیح کہا، میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتی ہوں، میں آدمی کو دیکھ کر بات کرتی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا تم وہی ہو جو تم نظر آتے ہو؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ معاملہ یہاں پر ختم ہوتا ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں جذبے کے ساتھ، کیا ہم اسی جذبے کے ساتھ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت خوب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔